تو ہمارے ملک میں اگر برادران وطن کوئی بیمار ہو تو ان کو بھی یہ پانی آپ دے سکتے ہیں۔ بہت دھیان سے سنیے، آج کل لوگ جو ہیں یہ گردے کی بیماری میں بہت مبتلا ہو رہے، اسی طریقے سے کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو رہے، الگ الگ قسم کی بیماریاں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، ساری مخلوق کی اللہ تعالی حفاظت کرے۔ لیکن کچھ نصیحت اور کوئی جو ہے یعنی چیز ملی ہے کتابوں میں سے، میں عرض کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے۔ نمبر 1، جو بھی آپ علاج کر رہے ہو ڈاکٹری، وہ علاج تو اپنے اعتبار سے کرتے رہیے، وہ علاج نہ چھوڑیں۔ لیکن ایک بات، جس طریقے سے میں کہوں اس طریقے سے آپ اگر عمل کریں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سامنے والے کو اللہ تعالی شفا دے گا۔ اور کئی لوگوں کو ہم نے بتایا اور ان کی طرف سے شفا ہونے کی خبریں آئی ہیں۔ نمبر 1، 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، جو درود آپ کو یاد ہو۔ نمبر 2، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیجئے۔ 1 مرتبہ یہ پڑھ لینا کافی ہے۔ پھر 41 مرتبہ سورہ فاتحہ، پھر 41 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس، اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف۔ اتنا پڑھنا ہے۔ پڑھ کر بیمار پر بھی دم کر دیجئے، جو کینسر کا مریض ہو یا گردے کا مریض ہو اس پر دم کیجئے، اور پانی پر بھی دم کر دیجئے، اور یہ پانی پلاتے رہیے اسے۔ دوا پر دم کر دیجئے، یہ دوا پلاتے رہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کئی لوگوں کو بتایا، کئی لوگوں کی شفا کی خبریں آئی ہیں۔ سورہ فاتحہ میں شفا، یہ تو حدیث شریف میں ہے الحمدللہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ غموں سے نجات کا نسخہ ہے، قرآن شریف میں ہے۔ اور دوسری بھی کئی چیزیں، خالی تعداد جو ہے یہ حدیثوں میں نہیں آتی، یہ علماء نے لکھی ہے۔ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ، 41 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور یہ چیزیں میں نے کئی لوگوں کو بتائی اور کئی علماء نے لکھی بھی ہیں، اس سے جو ہے بہت لوگوں کو فائدہ ہوا۔ آپ اپنا علاج جاری رکھیے، اور جب جو حکیم علاج ہو، ڈاکٹری علاج ہو، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ روحانی علاج بھی کر دیجئے۔ بڑے برتن میں پانی بھر لیجئے، اس پر بھی دم کر دیجئے، تو پانی کئی دنوں تک چلے گا۔ بس اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس پانی میں دوسرا پانی نہیں ملانا۔ جیسے یہ کہتے ہیں کہ پانی میں پانی ملاتے جاؤ، پانی میں پانی ملاتے جاؤ، اس میں علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، وہی پانی جو دم کیا ہوا ہو وہی ہونا چاہیے۔ پھر دوسری مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اب پڑھنے کے اندر ایک بات کا خیال رکھیے کہ عام طور سے لوگوں میں سستی ہوتی ہے، کسی مولوی صاحب کو بلا لیا، مؤذن صاحب کو بلا لیا، اس نے پڑھ لیا۔ بھئی جسے تکلیف ہوتی ہے، جسے درد ہوتا ہے، وہ آدمی اس کا زیادہ خیال رکھتا ہے۔ اس کے لیے اپنے بیٹے سے پڑھوائیے، بیوی سے پڑھوائیے، اپنے شوہر سے پڑھوائیے، اپنے بھائی سے پڑھوائیے۔ جتنا قریبی رشتہ دار ہوگا وہ دھیان سے پڑھے گا، اور وہ 41 کا عدد بھی پورا کرے گا۔ ورنہ بعض لوگ جو ہے وہ جلدی میں 35 مرتبہ پڑھ لیا، 33 مرتبہ پڑھ لیا، 30 مرتبہ پڑھ لیا، اور جانا ہے جلدی پڑھ کے دم کر کے روانہ ہو گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ 41 کا عدد دھیان کے ساتھ پڑھیے، اور پھر دیکھیے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے گا۔ بہت لوگوں کو الحمدللہ شفا ہوئی ہے، تب جا کر میں سبق دے رہا ہوں۔
جو بھی بیمار ہوں اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے، چاہے کینسر کا مریض ہو یا گردے کا مریض ہو۔ اور پھر ہمیں اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید بھی رکھیے، دعا بھی مانگتے رہیے، خیر خیرات بھی کرتے رہیے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے۔ چلیے میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بہت نیکیاں مل گئیں، جس نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے اسے بہت نیکیاں دے دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، آمین آمین۔ تو ہمارے ملک میں اگر برادران وطن کوئی بیمار ہو تو ان کو بھی یہ پانی آپ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کبھی کبھار کوئی آپ کا پڑوسی ہے لیکن ہندو ہے، یا کوئی نصرانی ہے یا یہودی ہے لیکن اسے کینسر کی تکلیف ہے، یا اسے گردے کی تکلیف ہے یا ذیابیطس کی تکلیف ہے، آپ کے پاس پانی پڑا ہوا ہے، آپ اسے ضرور دے سکتے ہیں، کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ساری مخلوق یہ اللہ کا کنبہ ہے۔